رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ بحمد اللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے شہری ہیں۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اسلامی معاشرہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور غیر مسلم بھی۔ عربی زبان کے لفظ معاشرہ کا مطلب ہے مل جل کر رہنا۔ معاشرے سے مراد افراد کا ایسا منظم اجتماع یا گروہ ہے جس کے یکجا ہونے کی بنیاد کچھ مشترک مقاصد کا حصول ہو، وہ افراد مشترک مفادات کے لیے متحد ہوں اور ان کی روایات و اقدار بھی مشترک ہوں۔ اسلامی معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو اسلام کے نظریہ حیات کو مانتے ہوں، اسلام کے عقائد، اس کی اقدار اور روایات پر عمل کرتے ہوں۔ اسلامی معاشرے میں حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، صرف اسی کے قانون کی اطاعت اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کردہ اصولوں پر عمل ہی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اس تعریف کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی نجی، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو افسوس ہم دعوے کے باوجود اسلامی معاشرے کے رکن نظر نہیں آتے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد اور اخوت کے نظریے پر قائم ہوتی ہے۔ توحید کے بارے میں ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر عملاً اس بنیادی عقیدے کو مکمل طور پر اپنی زندگی کی بنیاد نہیں بناتے۔ جب ہم رب ذوالجلال کو اپنا خالق، مالک، مختار، پالنہار، ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر، رزاق مانتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ ہم غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر کفریہ کلمات بک دیتے ہیں؟ دولت کی فراوانی میں ہر شے آسانی سے حاصل ہونے پر جب بغراتی جھاڑنے پر آتے ہیں تو کبھی کبھی خدا کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نام کی حد تک مسلمان، حمد و نعت کہنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اولیاء سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اسلام کے سوا کسی اور ازم کے پرچار میں یا تو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں یا خدا کی شان میں گستاخی اپنے لیے روا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم توحید کے عقیدے کو پوری طرح سمجھ کر اپنائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مان کر اسے کسی معاملے میں ناانصاف قرار دیں؟ مصیبت پڑنے پر یہ کہیں کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ فلاں شخص تو اپنے لیے ایسا نصیب لکھوا کر لایا اور میرے نصیب میں تو نے یہ کیا لکھ دیا؟ معاذ اللہ۔ عقیدہ رسالت کے حوالے سے بھی ہمارے درمیان بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی سمجھ کے مطابق کچھ کہنے کی جسارت کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید جو اول تا آخر نعت رسول ہے، اللہ کے پیدا کردہ اس عظیم ترین انسان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، غیر مسلموں کی شان رسالت میں گستاخی پر سب اپنی دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر نام کے مسلمان سب کچھ کہنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی ہماری طرح ہمارے جیسے عام انسان تھے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ عقیدہ آخرت کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو دھڑلے سے کہتے ہیں میاں تقدیر کچھ نہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اسی پر بس نہیں، مسلمانوں میں ایسے پڑھے لکھے بھی پائے جاتے ہیں جو عذاب قبر کے پوری طرح قائل نہیں۔ اگر ہم خدا کو ہر جگہ ہمیشہ حاضر و ناظر جانتے ہیں تو پھر ہندوؤں کی نقل میں اس ذات باری تعالیٰ کو اوپر والا، نیلی چھتری والا کیوں کہتے ہیں؟ اس نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ پھر ہم اس سے ڈرے بغیر ہر شعبہ زندگی میں بددیانتی، خیانت، حرام خوری، رشوت اور ہر طرح کی بدعنوانی کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ لوگ شرعی داڑھی رکھ کر سر پر ٹوپی جمائے رمضان میں بھی رشوت لیتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتے۔ ایسے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا واحد ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں آخرت کا عقیدہ بھول جاتا ہے، قیامت اور حساب کتاب یاد نہیں رہتا۔ جب ہم کسی کے ساتھ دیدہ و دانستہ زیادتی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، ساتھی یا پڑوسی کو طرح طرح اذیت دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تو ٹیکا ہے۔ کسی کی جسمانی ساخت، لباس کی تراش خراش، رنگ و روپ کا کھل کر سرعام مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ہم خود کو ہر جگہ درست سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ پرواہ کہاں کہ ہم سے ان تمام حرکات کا حساب لیا جائے گا۔ بات ہوئی اسلامی روایات اور اقدار کی تو اب ہم میں ان کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم مغرب یا مشرق کے ان تہواروں کو بڑے شوق سے مناتے ہیں جو سراسر اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔
کچھ عرصہ پہلے ایک مراسلے میں پڑھا کہ ایک بچے نے شادی کی تقریب میں اپنے کسی بڑے سے سوال کیا، اگنی کے پھیرے تو ہوئے نہیں، پھر شادی کیسے ہو گئی؟ آج کل شہر کے مختلف علاقوں میں راکھی بندھن کے ساتھ ساتھ منگل سوتر بھی خوب بک رہا ہے۔ نوجوان کنواری لڑکیاں اسے بھی فیشن کے طور پر اپنا رہی ہیں۔ غلط قسم کی روایات کی تقلید میں ہم غیر اخلاقی سرگرمیوں میں پوری طرح ملوث ہو رہے ہیں، اور آج اگر کوئی استاد نرمی سے بھی یہ بتانے کی کوشش کرے کہ فلاں کام فلاں حرکت غلط ہے تو اس کی خیر نہیں۔ اسلامی معاشرے میں علم کی اہمیت سب پر عیاں ہے۔ استاد کا رتبہ کتنا بلند ہے، ہم اس کا پرچار خوب کرتے ہیں۔ عملی پہلو یہ ہے کہ استاد، مدرس، معلم، ٹیچر، یہ الفاظ ہمیں ایسے شخص کا تصور دیتے ہیں جو معاشی تنگ دستی، سماجی توہین اور ہر طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ سرکاری اساتذہ کا معاملہ تو پریس میں خوب آتا ہے، نجی اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کس گنتی میں ہیں؟ دوستو، یہ کچھ تلخ مگر سچی باتیں ہیں اس معاشرے کی جس میں ہم سب رہتے بستے ہیں اور اسے اسلامی کہتے ہیں یا اسلامی معاشرہ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اگر تحریر و تقریر سے یکا یک کایا پلٹ جاتی تو پھر ہر جگہ ہر طرف کرامت ہی کرامت ہوتی۔ عمل ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔